اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ کل تقریباً 36 رکنی تھف کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے امپورٹڈ کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے امپورٹڈ حکومت کی امپورٹڈ کابینہ نے اس میں 36 میں سے دنیا کی تاریخ کی واحد نظیر ملتی ہے کہ شہباز شریف کی کابینہ میں 36 وزرات جنہوں نے حلف اٹھایا اس میں سے 26 ضمانت پر رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر میں وہی والی بات کروں گا، لوگ بھی شاید اس سے تنگ ہو گئے ہوں کہ اوے اللہ کے بندو، اے ججو، خدا کے لیے یہ تو دیکھا ہوتا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر گئے ہو ججو اور سپریم کورٹ کے جج، آپ جتنے بھی تھے نا، آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر گئے. بہرحال تاریخ پرانی ہے اور پاکستان کے اندر یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہوتا ہے وہ خواب غفلت سے جگاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. قائد اعظم کی ایمبولنس میں پیٹرول نہیں تھا، یہ یاد رکھیں. قائد اعظم جو تھے وہ شدید علیل تھے. زیارت سے جب ان کو کراچی لایا گیا تو جب کراچی سے پی این ایس شفا کی طرف جا رہے تھے تو ان کی گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا. تو یہ ایک تاریخ بڑی پرانی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور پلانٹڈ قسم کی ایک وہ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا جس میں شہباز شریف وہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، اس رات کو اسد کیسر کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور اسد کیسر کے اوپر کتنا پریشر تھا، یہ اسد کیسر ہی بتا سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کو یاد کراؤں، بلکہ حدیث بھی نہیں ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ رسول پاک کی ایک حرمت تھی، ایک ان کی طاقت تھی، ایک ان کی رسالت تھی کہ ان پہ وحی آتی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا کہنے، لیکن اپنے وزن کے حساب سے ایک شخص نے اس رات کو جتنا بوجھ اٹھایا وہ وہی جان سکتا ہے. تو بہرحال خبر کو ایک آگے بڑھا دیں، ایک خبر آپ کو دیتے ہیں کہ عمران خان کے بعد اب دوسرا نمبر جو ہے وہ جنرل باجوہ کا ہے. اور میں یہ بڑی مستند خبر دے رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کو ہٹانے کے لیے شہباز شریف نے کوششیں شروع کر دی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی کو ڈسا جاتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا ہے. اور یہ نون لیگ کی تاریخ ہے. غلام اسحاق ڈار کو انہوں نے ڈسا، اسی طریقے اسلم بیگ کو انہوں نے ڈسا، اور اس کے بعد جو تھے وہ ایک اور آرمی چیف تھے جن سے انہوں نے ریزائن لے لیا تھا. ایون کہ جو ان کو اقتدار کے اندر لاتا ہے انہوں نے ان کو ڈسا ضرور ہے. اعجاز الحق کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہی موجود ہے. تو جنرل باجوہ صاحب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو ویسے اس ملک کو، اچھا یہاں پہ پھر میں ایک بات کر دوں کہ وہ سننے میں آیا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو ٹی وی کے اوپر آنے سے روک دیا گیا ہے. کیونکہ یہ ریٹائرڈ فوجی جو ہے کیا پاکستان کے عوام نہیں ہیں؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ صرف ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور یہ محب وطن لوگ ہیں. ایک فوجی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کو دیکھ کے میرا دل کٹ گیا ہے کہ اس نے جنرل باجوہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ کیا یہ میں نے ٹانگیں اپنی اس لیے کٹوائی تھی کہ آپ ان چوروں کو اقتدار میں لے آؤ؟ اور جب جنرل باجوہ صاحب سے یہی سوال ایکس سروس مین لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی کہ جناب پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہم سے پوچھے بغیر ہمارے مخالفت کے باوجود لگایا، فلانا کیا، ڈمکانا کیا. اور اب جو محسن داوڑ اور یہ جو دوسروں کو وزیر بنایا جائے گا اور جو اسمبلیوں میں بیان دے رہے ہیں، کیا یہ آپ کے مطابق دے رہے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق دے رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کا یاد ہوگا، یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ان کا نعرہ تھا، ووٹ کو عزت دو. پھر یہ ایاز صادق اسمبلی کے اندر
کہ جناب مشرف کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینہ آ رہا تھا. تو شرم کرے جناب, کوئی شرم اور حیا کرے. ان لوگوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیا, ہم پر نہیں, ہمارے آنے والی نسلوں پہ آپ نے ان کو مسلط کر دیا ہے. کس چیز کا انتقام پاکستانی قوم کے بچوں سے آپ لوگ لے رہے ہیں؟ یار آپ کے بچے تو انگلینڈ میں پڑھتے ہیں, باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں. یہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان سے آپ نے کس طرح کا انتقام لیا ہے کہ ایک چور ڈکیت, ایک جسے کہتے ہیں کہ منی لانڈرر, اس کو آپ نے ہمارا وزیر اعظم, اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ, اور اس کی جو 36 رکنی کابینہ میں 24 رکنی کابینہ وہ کہ جو اسی طرح کی کرپٹ ہے گی, امپورٹڈ ہے گی. کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ چیزیں سب آپ کو پتا تھا, ہمارے معزز جج صاحبان کو بھی پتا تھا, لیکن ججز نے تو لیے بھائی ٹوکرے کے حساب سے ڈالر. اللہ اعلان کہہ رہا ہوں, جو کرنا ہے کر لیں. اللہ اعلان بتا رہا ہوں کہ ججز نے ٹوکرے کے حساب سے ڈالر لیے, اور ہر دور میں لیے. یہ اس دور میں نہیں, ہر دور میں لیے. انہوں نے صرف اور صرف وہ والے فیصلے جو ہیں میرٹ کے اوپر کیے جس کے اندر ان کو کچھ نہیں ملا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایماندار وہی ہے کہ جس کو کچھ ملتا نہیں ہے, ادروائز جس کو ملے وہ بے شک حاجی بھی ہو. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو کرنی تھی. اور اس کے اندر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کا جلسہ ہے آج. بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اس جلسے کو عوام تک پہنچانے سے روکنے کے لیے. کبھی لنک ڈاؤن ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا, اور کبھی وہ انڈر واٹر کیبل جو ہے وہ اس کی ریپیئرنگ بھی آج ہی ہونا ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف جتنے تم غنڈے ہو نا, لیکن تم اتنے قابل نہیں. شر پسند جتنے تم ہو اتنے تم لائبل نہیں. تم جو مرضی کر لو, یہ ٹیکنالوجی کے دور ہے, کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے. اب لوگوں کو اس انٹرنیٹ کی شاید کچھ عرصے میں ضرورت نہ پڑے, یہ اپنے موبائل کے اوپر ڈاؤن لوڈ کیا کریں گے, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد مختلف طریقے ہیں جن سے یہ وائرل کر کے دوسری جگہ تک پہنچ جائے گی. اس لیے آپ ان باتوں کو, خیر تم لوگ جاہل لوگ ہو, تمہیں کیا پتا کہ ٹیکنالوجی کس کو کہتے ہیں. تم تو ووٹنگ مشین کے اندر بھی تمہارے اس نے کہا تھا کہ اگر ایلفی ڈال دو تو ناکارہ ہو جائے گی. او بھائی تم ووٹ ڈالنے جا رہے ہو تو ادھر ایلفی کا کیا کام ہے؟ جاہلوں کے بہرحال سر پیر نہیں ہوتے. جاہل جو ہوتے ہیں کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوتی, اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سب سے کرپٹ حکومت تھی, جو سب سے کرپٹ لوگ تھے, ان کو دوبارہ ہم پہ بٹھا دیا گیا. اور یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو آپ کو سب کو معلوم ہے, پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر اہل شریف عدالتوں سے انصاف لینے پر آئیں تو وہ رات ہو یا دن ہو عدالتیں کھل جاتی ہیں. اب میں وہ مثال نہیں دیتا کہ وہ بھی رات کو کھلتے ہیں اور یہ بھی رات کو کھلتے ہیں, وہ مثال میں دینا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ جو ہمارے جج حضرات ہیں یہ اتنے کرپشن کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو تو سیدھی بات بتانا بھی گناہ ہے. مثلا چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں 10 سے 15 ہزار لوگ, 10 سے 15 ہزار کے بچے باہر تو نکل کے دیکھتا تم, 10 سے 15 ہزار ڈالر تمہاری جیب میں آئے, تمہیں ڈالر کی گنتی لوگوں میں سمجھ رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ 1 لاکھ لوگوں کے اوپر 1 ڈالر تمہیں ملا ہے. یہ وہی شہباز شریف ہے جو عدالت میں پیشی کے وقت اس کو سب کچھ ہو جاتا تھا, لیکن اب اس کو کچھ نہیں ہو رہا. اور جیو نیوز جس سپیڈ سے شہباز شریف کی ترقی بتا رہا ہے, لگتا ہے کہ چھوٹی عید سے پہلے ہم پیرس کو کراس کر جائیں گے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر, کسی اور خبر کوئی ملے گی تو انشاءاللہ آپ تک ضرور شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام اہل وطن کو. پاکستان زندہ باد اور خدا حافظ.